سٹوری ہٹ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں یوٹیوب چینل سٹوری ہٹ اور میں ہوں حاجی قادر۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ آج آپ سننے لگے ہیں قصص الانبیاء میں سے حضرت آدم علیہ السلام قسط نمبر 1۔ زمین، آسمان، سمندر، دریا، چرند، پرند، سورج، چاند اور ستارے تمام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جو کہ ہر وقت اس کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس زمین کو جس پر ہم رہتے ہیں انسان سے پہلے بنایا گیا۔ ابتدا میں اس کی آبادی ایسی نہ تھی جیسی اب ہے۔ اللہ نے اس بات کو چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرے اور زمین کے اوپر انہیں اپنا خلیفہ مقرر کرے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ زمین میں اسے خلیفہ بنائیں گے جو وہاں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اس سے تو ہم بہتر ہیں کیونکہ ہم تیری عبادت اور اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں اسے تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر انہیں زندگی عطا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام ہڈی، گوشت اور خون سے کامل انسان بن گئے۔ وہ اپنی مرضی اور خواہش سے حرکت کرنے لگے اور سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ وہ فرشتوں کو بتائے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو کچھ جانتے ہیں اسے وہ نہیں جانتے، اور یہ بھی انہیں بتا دیا کہ ان سے خلافت کے زیادہ حقدار بھی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ ثابت کر کے دکھا دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حیوان، کھیتی، درخت اور پھل وغیرہ پیدا کیے جن کی حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے پینے اور اوڑھنے کی ضرورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، ان میں باہم تمیز کی اور ہر چیز کا وہی نام رکھا جو اس کے لیے موزوں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جواب نہ دے سکے، وہ ان میں سے ایک چیز کا نام بھی نہ بتا سکے۔ فرشتوں نے اپنی اس عاجزی کا اعتراف کیا اور کہا، خداوند، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہر چیز کی حکمت اور علم جسے ہم جانتے ہیں صرف تیری ہی ذات سے ہمیں پہنچا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے جن کے نام فرشتے نہ بتا سکے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہر اس چیز کا نام لیا جو ان کے سامنے پیش کی گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کے بھیدوں کو میں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہری طور پر کرتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم پوشیدہ طور پر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام کی بڑائی فرشتوں پر ظاہر ہو گئی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنانے کی حکمت بھی سمجھ میں آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، وہ ہے زمین کو آباد کرنا، زمین کے بھیدوں کو پہچاننا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے بیان کرنا۔ پھر انسان نے زمین میں ہل چلائے، اناج بویا، کاٹا، پودے لگائے، جانوروں اور پرندوں کی پرورش کی، نہریں کھودی اور ندیاں بنائیں۔ سفر کی سوجھی تو پیدل چل نکلا، جب تھک کر چور ہو گیا اور پاؤں کے تلوے گھس گئے تو اس نے سفر کی سہولت کے لیے ایسے وسیلے سوچے جو اس کے کام آئیں۔ اس نے گھوڑوں، گدھوں اور خچروں پر سواری کرنا شروع کر دی۔
جب اسے سمندری سفر کا شوق ہوا تو اس نے بحری جہاز بنائے اور تیز رفتاری کا خیال آیا تو موٹر اور ریل ایجاد کی۔ جب زمین اس پر تنگ ہو گئی تو اس نے ہوائی جہاز بنا لیا۔ اسی طرح وہ ہر روز سوچتا اور نئی نئی چیزیں بناتا رہتا ہے۔ انسان نے زمین کے اندر جستجو کی تو اس سے خزانے نکالے۔ اس نے لڑائی کی تو نئی نئی بستیاں آباد کیں۔ اس نے علم پڑھا اور پڑھایا، طب اور کیمیا وغیرہ ایسی نئی نئی چیزیں ایجاد کیں جن سے جسم اور روح کا علاج کیا۔ اگر فرشتے زمین پر خلیفہ ہوتے تو اس کائنات کی کچھ بھی پہچان نہ ہوتی، کیونکہ ان کو تو اس زمین کی کائنات سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ان کی صفات انسان کی صفات سے جداگانہ ہیں۔ وہ کھاتے پیتے نہیں، نہ ہی جنم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا انہیں کوئی کام نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرمایا، جس وقت میں آدم علیہ السلام کو درست کر کے اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اسے سجدہ کرنا۔ فرشتوں نے عرض کیا، خداوند، ہم تیرا ہی حکم مانتے ہیں اور تیری ہی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر انکساری اور احترام کے ساتھ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس جو کہ جن تھا اس نے نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، جیسا کہ فرشتوں اور ان کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ ابلیس نے غرور کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اسے یہ یقین تھا کہ اللہ کی ساری مخلوق میں وہی سب سے افضل اور برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، کس چیز نے تجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے باز رکھا، جبکہ میں نے تجھے بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگ مٹی سے افضل اور بہتر ہے، اسی لیے میں اس سے افضل اور بہتر ہوں، لہٰذا میں اسے کس لیے سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ ابلیس سے ناراض ہو گئے اور اسے جنت سے نکال دیا اور فرمایا، قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا، خداوند، مجھے مہلت دے دے اور قیامت کے دن تک مجھے زندہ رکھ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی تو وہ بہت خوش ہوا، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے اسے ایک وسیع میدان مل گیا تھا۔ اس نے اللہ کے حضور عرض کیا، خداوند، جس طرح تو نے مجھے آدم علیہ السلام کے سبب سے جنت سے نکالا ہے، میں بھی آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو جنت سے فائدہ نہ اٹھانے دوں گا۔ میں ان کو بدی، برائی، دھوکے اور فریب کاری کی تعلیم دوں گا اور تیری اطاعت سے انہیں روکوں گا۔